اونٹ اور چوہے کی کہانی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک ویران راستے پر ایک اونٹ کھڑا تھا اور اس کی رسی بھی کھلی تھی۔ اسی راستے سے ایک چوہے کا بھی گزر ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ وہاں پر ایک اونٹ کھڑا ہے اور اس کی رسی بھی کھلی ہوئی ہے تو اس نے نہ جانے کیا سوچا اور بڑے فخر سے وہ رسی اپنے ہاتھ میں تھام لی۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ اونٹ کی رسی چوہے کے منہ میں، چوہا آگے آگے اور اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ چوہے کی چال ڈھال میں بہت تکبر تھا۔ چوہا دل ہی دل میں اپنے اس کارنامے پہ بہت خوش تھا کہ اتنے بڑے اور لمبے جانور کو میں اپنے پیچھے پیچھے گھما رہا ہوں۔ چوہا اور اونٹ ایک ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ ندی دیکھ کر تو چوہا ڈر گیا، چلتے چلتے رک گیا۔ اونٹ رک گیا اور چوہے سے مخاطب ہوا، اے میرے رہبر، خیریت، تم رک کیوں گئے؟ پیارے بچوں، پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ چوہا جو پہلے بہت تکبر اور اکڑ سے چل رہا تھا، اب ندی کے بہتے پانی اور اس کی گہرائی دیکھ کر اس کی تو حالت ہی غیر ہو گئی۔ اونٹ نے ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، ڈر کیوں گئے ہو؟ آگے بڑھو، ہمت اور جرأت سے کام لو۔ چوہے نے ڈر کے مارے ہلکی سی آواز نکالی اور کہا، پانی بہت گہرا ہے، میں تو ڈوب جاؤں گا۔ اونٹ نے کہا، میں دیکھتا ہوں پانی کتنا گہرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ندی میں اتر گیا۔ اونٹ بولا، پانی کوئی اتنا گہرا بھی نہیں، بس گھٹنوں گھٹنوں تک ہی تو ہے۔ آپ آئیں آگے تاکہ میں آپ کے پیچھے پیچھے ندی پار کر سکوں۔ یہ سنتے ہی چوہے کی تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے چوہے نے کہا، پانی آپ کی تو گھٹنوں تک ہے، مگر میں تو ڈوب ہی جاؤں گا۔ چوہا سمجھ چکا تھا کہ وہ جس بات پر خوش فہمی میں مبتلا تھا وہ دراصل درست نہ تھی۔ اونٹ نے چوہے سے کہا کہ کبھی کسی کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، آؤ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ پھر اونٹ نے چوہے کو پیٹھ پر سوار کر کے ندی پار کروا دی۔ پیارے مدنی منو، دیکھا آپ نے، جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں انہیں ہمیشہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پیارے مدنی منو، آپ نیت کرتے ہیں نا کہ آئندہ کبھی کسی کو حقیر نہیں جانیں گے۔